آج کی اس خوبصورت چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بال جبریل غزل نمبر 3 میں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس غزل کی آج ہم تشریح کریں گے اور اس کے خاص الفاظ کے معنی جانیں گے۔ مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ میں ایک ادنا سا نالائق سا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شاعر، حکیم الامت، شاعر مشرق، ہمارے قومی شاعر جنہوں نے اس قوم کے بچوں کو شاہین کہا، تو میں ان کے اشعار کی تشریح کروں، مگر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہر ایک کو ہمت دے اور اس گناہگار کو بھی اس مقصد میں کامیاب کرے۔ تو آپ دوستوں کی دعاؤں سے اگر اس میں آپ کو کوئی غلطی کوتاہی نظر آئے تو نیچے کومنٹ لازماً کریے گا کہ بھائی آپ کی ویڈیو میں یہ غلطی آ رہی ہے، اس کو آپ مزید امپروومنٹ کریں، اس کو میں مزید امپروو کر کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے بند میں بیان فرماتے ہیں کہ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، نظر و قلب شکار کر، ہوش و خرد شکار کر، نظر و قلب شکار کر۔ اس بند میں بیان فرمانا چاہتے ہیں پہلے تو خاص الفاظ کے اگر معنی کی بات کی جائے تو گیسو زلف کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے بال جس کو کہہ لیں، جس طرح عورتوں کے ہوتے ہیں زلفوں کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر میں خرد کی بات کروں تو عقل ذہانت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد تو مجھے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں لفظ دکھ رہا، تو باقی سارے آسان ہیں۔ تو چلتے ہیں تشریح کی جانب۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جو تیری زلف کے پیچ اور خم ہیں ان کو تو مزید اضافہ کر، ان کے اندر میری نظر، میری عقل، میری ہوش، میرا دل الجھا لے، اس کے اندر تو الجھا لے، اپنی زلف کے اندر جو تیرے پیج ہیں، اس کے زلف کے پیج و خم ہیں ان میں اضافہ کر کے میری عقل نظر کو تو الجھا لے۔ اس کے بعد اگر دوسرے بند کی جانب چلیں تو بڑا زبردست طریقے سے فرماتے ہیں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ حجاب پردے کو کہتے ہیں، آشکار میں نہیں سامنے دیکھنا یا سامنے آ جا۔ تو اس کے بعد تشریح کی بات کریں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق اور حسن دونوں پردے کے اندر ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یا تو خود میرے سامنے آ جا اور یا مجھے اپنے سامنے کر لے پردے کے اندر، یا جس طرح بھی ہے کہ ہمارے دونوں کے جوہر کھل سکیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ شعر ہے تو میں کہتا ہوں اس پوری غزل کا جو ہے ایک پوری غزل کی روح اسی شعر کے اندر بند ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میں ہے میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میں ہے میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں حذف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پہ اگر میں خاص الفاظ کی بات کروں تو صدف سمپلی سپی کو کہتے ہیں جو ساحل سمندر سے ہمیں ملتی ہے، سمندر کے کنارے سے۔ تو اور گوہر کی اگر میں بات کروں تو قیمتی موتی آپ فرما لیں، اس کو فرض کر لیں قیمتی موتی ہوتا ہے، اور اگر آبرو عزت ہوتی ہے، اور حذف کی بات کروں تو سمپلی ٹھیکری کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی مٹی کا برتن لیں جب اس کو توڑتے ہیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے پیس بنتے ہیں اس کو ٹھیکری بولتے ہیں۔ تو اگر شاہوار بادشاہوں کے لائق یوں سمجھیں۔ اس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں بیان فرماتے ہیں، میں ہوں صدف، اگر میں سمپلی وہ سپی ہوں جس کے اندر موتی ہوتا ہے، تو سمپلی
اب موتی سے مراد یہاں کے، اگر میں صدف ہوں، میں سپی ہوں، سپی سے مراد انسان، اگر میں یار اگر وہ قیمتی ہیرا میرے اندر ہے، قیمتی ہیرے سے مراد میرے اندر چھپی صلاحیتیں جو ہیں، اگر میرے اندر صلاحیتیں ہیں تو ان کے ذریعے جو عزت دینی ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، عزت تیرے ہاتھ میں، ان کے ذریعے تو نے عزت دینی ہے۔ اگر میں سمپل ٹھیکری نہیں ہوں، میں ہوں حذف، اگر میں وہ سمپلی ٹھیکری ہوں، اگر وہ میں سپی نہیں ہوں، ساحل سمندر سے نہیں ملی، اگر میں ٹھیکری ہوں مطلب خاک ہوں، مٹی ہوں، تو اب تو ہی مجھے پالش کر چمکا، تو ہی مجھے بادشاہوں کے لائق بنا، تو ہی مجھے عزت دے، وہی گوہر شاہوار کر، تو مجھے مطلب بادشاہوں کے لائق بنا، جو ہیرا گوہر شاہوار، جو ہیرا بادشاہوں کے لائق ہوتا ہے، قیمتی موتی۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ باغ بہشت، باغ میں نہیں باغ، بہشت میں نہیں جنت، حکم سفر دیا تھا کیوں، جانے کا حکم، اور باغ بہشت سے حکم سفر دیا تھا کیوں، مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں، کار میں نہیں کام ہوتا ہے، جہاں میں نہیں دنیا کا دراز، لمبا، بہت طویل۔ تو یہ ہے اس کے خاص الفاظ کی معنی۔ یہاں پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر پہلے تو مجھے جنت سے جانے کا حکم کیوں دیا تھا، میں دنیا میں مجھے بھیجا کیوں تھا، اگر دنیا میں آ چکا ہوں، جو کام میرے ذمہ لگایا گیا ہے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا فانی میں بھیج دیا گیا، وہ کام تھوڑا لمبا ہے، طویل ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اب مجھے وہ کام مکمل کر لینے دے، میرا اب انتظار کر، بعد میں آ کے ملاقات کرتے ہیں، بعد میں مطلب تیرے پاس آتا ہوں، اب تھوڑا انتظار کر، وہ کام جو دنیا میں آنے کا میرا حقیقی مقصد ہے، اب وہ مکمل تو ہو لینے دے۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر، آپ بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر۔ شرمسار سے روز حساب، قیامت کے روز، دفتر عمل یعنی کہ ہمارا اعمال نامہ، شرمسار شرمندگی۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہوگا تیری عدالت کے اندر، میں اپنے نامہ اعمال سے بہت زیادہ شرمندہ رہوں گا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں گا، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے ہی مجھے نجات ملے گی۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آج کی اس غزل کی تشریح یہیں پہ ہوتی ہے کمپلیٹ۔ اگر اس میں کوئی مطلب آپ کو غلطی کوتاہی نظر آتی ہے تو پیارے بھائی کو لازماً بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔